اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کا خیال رکھنا ہے جس کے بارے میں کبھی بھی حکومتی لیول پہ آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، اور یہ وہ طبقہ ہے جو کہ معاشی طور پہ کمزور طبقہ ہے. اور جو بھی حکومت کی، پرائم منسٹر عمران خان کی جو بھی حکمت عملی تھی، اس کا جو محور ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا. اسی سلسلے میں جو پروگرام شروع کیے گئے احساس کے کہ لوگوں تک پیسے پہنچائے جائیں اور اس طرح کی انیشیٹوز لیے جائیں جس سے کہ جو غریب ہے وہ اس کا جو کھانا پینا ہے کم از کم وہ برقرار رہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروبار بند ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنے گھروں پہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، اور چونکہ یہ من و سلوہ کا دور تو ہے نہیں، تو اس سلسلے میں ہماری پہلی ترجیح وہ لوگ تھے. اب اس کے بعد جو دوسری ہماری ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اگر ہم نے ایک سسٹینیبل لیول پہ اگر ہم نے اس اسٹریٹجی کو چلانا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں کاروبار کو شروع کرنا ہوگا. کاروبار کے لیے ایک مرحلہ وار اوپننگ ہوئی اور ہم نے لاک ڈاؤن کو نرم کیا، جس کی وجہ سے معیشت کا پہیہ کچھ چلنے لگا. اب ظاہر ہے کہ معیشت جس طرح کے ہمیں وراثت میں ملی تھی اس کو ہم بالکل ہی ایک سٹیبلائز کرنے کے پروسیس سے آگے نکل چکے تھے کہ اس وبا نے آ لیا. اب جو سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم کس طرح سے کاروبار کو کھولیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا طریقہ تھا وہ تھا، اس کی جو کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ اس کے لیے کوئی ایک ضابطۂ اخلاق بنایا گیا جس کو ہم SOPs بھی کہتے ہیں. اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں چیزیں چلتی رہیں، کہ جانوں کا تحفظ بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں معیشت بھی چلے. لیکن ہم نے دیکھا اور آپ سب نے دیکھا کہ جو SOPs تھے یا جو ضابطۂ اخلاق تھا اس کو بالکل فالو نہیں کیا گیا، اکثریت نے فالو نہیں کیا. اب دیکھیں، احتیاطی تدابیر سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں. جس طرح جب بارش ہوتی ہے تو گیلا ہونے سے بچنے کے لیے ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں. اگر چھتری کا استعمال نہیں کریں گے تو گیلے ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو آپ کو یہ وائرس آپ کو متاثر کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے. اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی اکنامک پاورز، بڑے بڑے اچھے ہیلتھ کے انفراسٹرکچر، وہ بھی اس سے نبرد آزما نہیں ہو سکیں. تو ہمارا تو بڑا ایک غریب سا ملک ہے جس میں 75% لوگ کاروبار پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ اپنی ڈیلی ویجز کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی کو چلاتے ہیں. تو جب وہ نہیں کر سکے، وہاں کی جو اسپتالوں کا حال ہم نے دیکھا جہاں پہ کہ لوگ بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. آپ اپنے ہمسائے ملک انڈیا میں دیکھ لیں، انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ باہر نکل آئے گئے اور آج جو ہے تو ادھر انڈیا میں کافی بری حالت ہے. جہاں پہ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں اگین یہ کہوں گا کہ ہر جان قیمتی ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں کوئی PTI کا MNA تھا، کوئی انڈیپینڈنٹ MNA تھا، کوئی نون کا MNA تھا. اس طرح مجھے پتہ چلا ہے کہ آج ہمارے ایک ثوابی کی خاتون MNA ہیں، MPA ہیں، ان کو بھی ہوا ہے. اور مولا بخش چانڈیو جو کہ سندھ سے PPP کے سینیٹر ہیں، ان کو بھی ہوا ہے. تو یہ ڈسکرمنیٹ نہیں کرتی ہے. یہ وبا جو ہے تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے اور کسی بھی وقت لگ سکتی ہے. تو یہ اگر احتیاط ہم نے نہ کی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا نقصان جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہی ہوں گے. لیکن اب حکومت ظاہر ہے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پہ، اور ہم نے جو اس کا جو انالیسس کیا ہوا تھا اور جو ہماری حکمت عملی تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہت کم لوگ
وفات بھی ان کی کم ہوئی، کم لوگوں کی ہوئی، اور جو متاثر ہوئے وہ بھی کم ہوئے. ہمارے تخمینے سے ابھی بھی بہت کم ہیں، کیونکہ ہم اس کو بڑے آرگنائزڈ اور بڑے پلان طریقے سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میری یہ آپ عوام سے اپیل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ طریقے سے اس ضابطۂ اخلاق پہ توجہ دیں، اس پہ عمل کریں، ورنہ حکومت مجبور ہو جائے گی کہ اس لاک ڈاؤن کو پھر سخت کرے. دوسرا جو ایشو ہمارے جس سے ہم برسر پیکار ہیں وہ ہے ٹڈی دل کا، لوکسٹ کا. اب یہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ایک کے بعد دوسری چیز آتی ہے، اور اس سلسلے میں تو ایک طرف ہم کووڈ سے برسر پیکار ہیں اور دوسری طرف لوکسٹ کا حملہ ہو گیا. اس میں بھی جو ہے حکومت بالکل فروری کے مہینے سے بلکہ جنوری کے مہینے سے اس کے بارے میں انہوں نے اپنی جو احتیاطی تدابیر تھیں، جو بھی پلاننگ تھی وہ کر لی تھی. اب ہوا یہ کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے اور کئی فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ایران میں اس کا نہ ہونا، سینکشنز کی وجہ سے ان کو مٹیریل نہ ملنا، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ ہمارے ادھر آئے، جو ٹڈی دل تھے وہ پھر موسمی اس کی وجہ سے وہ ادھر سے نکلے نہیں، اور انہوں نے بچے وغیرہ دیے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایک نارمل پیٹرن ہوتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ 27 سال بعد ہوا ہے یہ، تو ہمارا ظاہر ہے کہ جو ایک ہوتا ہے کہ ایک چیز چلتی رہے تو اس میں امپرومنٹ آتی جاتی ہے، لیکن ایک چیز جو 27 سال تک نہ ہو اور پھر اچانک ہو تو وہ ظاہر ہے کہ ذرا اس کے لیے کئی ہمارے پاس جہازوں کی کمی تھی، ہمارے پاس جو پیسٹیسائیڈ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. پھر کورونا میں وہاں پہ ایک ہی کمپنی ہے انگلینڈ میں جو کہ یہ پرووائڈ کرتی ہے، اس میں پھر اس قسم کی بھی مسائل ہمارے راستے میں آئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے پاس پورا پیسٹیسائڈز بھی ہیں. ہمارے جہاز 6 سے اب 15 تک انشاءاللہ 10 جون تک 15 جہاز ہو جائیں گے، اور عوام بھی اور کسان بھی سارے مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ابھی ایک ادارہ جو بنایا ہے NLCC، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر، یہ ایک اسی منظم طریقے سے جس طرح کہ ہم کووڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں اسی منظم طریقے سے ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے تو لوکسٹ کے ایشو کو ایڈریس کرے گا. اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے لوکسٹ جو ہے اس کی وبا سے ہم کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. ساری میپنگ ہو گئی ہے، میپنگ ہو رہی ہے، سپریز ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آگہی کا ایک پروگرام بھی حکومت نے چلایا ہے جس سے کہ ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکیں، کیونکہ یہ جو وبا ہے یا یہ جو مرض ہے یہ جو ہے تو ہماری جو زراعت کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ اس کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے. اب آتے ہیں جو ایک اور ٹڈی دل کی طرف جو کہ معیشت کو اس طرح چاٹ گیا ہے. جو کہ معیشت کے ٹڈی دل ہیں وہ آج کل بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر ہیں، وہ اور ان کے ہم نوا، اسی طرح شہباز شریف جو کہ اسمبلی تو اس وجہ سے نہیں آتے کہ ان کو کورونا کا خدشہ ہے جبکہ باقی آ سکتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ایک خاص ان کی جو وہ ایک برہمن ہیں اور باقی شودرز ہیں اس لیے وہ تو آتے نہیں. پھر جب ان کے پاس نیب کا جب وارنٹ جائے تو وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نمودار ہوتے ہیں عدالت میں اور ان کو مل جاتا ہے اسٹے آرڈر مل جاتا ہے اور وہ باہر اس سے نکلتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہو، ان کو ضمانت ملی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کہاں ہیں وہ جو کہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ یہاں سے چلے گئے، اور وہ ابھی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تصویریں وائرل کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ جو تصویروں کا وائرل کرنا ہے یہ ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ وہ ہے فینومینا ہے.
بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کئی حصوں بخروں میں تقسیم ہو چکی ہے. یہ جو پیغام تھا تصویر کا یہ اس لیے تھا کہ نہیں جی ابھی تو عالی پناہ ابھی بالکل ایکٹیو ہیں اور وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں, تو یہ ان کو ڈرانے کا تھا, جبکہ ان کے جو بھائی ہیں وہ تو یہاں پہ اپنے آپ کو ایک قسم کا انڈکلیئرڈ پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں. دیکھیں جس طرح سے انہوں نے اس ملک کی معیشت کو چاٹ لیا, جس طرح سے انہوں نے اداروں کو تباہ کیا, اب وہ یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. کہاں ہے آپ اتنی بجائے اس پریس کانفرنسز کے بجائے اتنے ڈھول بجانے کے, یہ ڈھول تو آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں, یہ احسن اقبال صاحب جا کے ڈھول ادھر بجائیں, بجائے اس کے کہ جو والنٹیئرز ہیں ان کو آپ یا کسانوں کو آپ وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ یہ ڈھول آپ جا کے ادھر بجائیں, وہ ٹیڈی دل کی فصلوں میں بجائیں. ادھر قوم کا ضائع کر رہے ہیں وقت, ادھر جھوٹ فریب اور ایک ایسی بات کر رہے ہیں, ایک ایسا سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جو کہ جب بھی ان کے کیسز کی وہ تاریخ قریب آتی ہے یہ جو ہے تو اس قسم کی پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں, بیکاز ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کورونا کے پیچھے بھی یہ چھپتے ہیں وہ یہی ہے, ان کا مقصد یہی ہے کہ اکانومی کلیپس کر جائے خدا نخواستہ. یہ تو اسی امید میں رہتے ہیں, یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں ہی نہیں. اگر یہ خیر خواہ ہوتے تو ان کی جائیدادیں اس ملک کے علاوہ اب دوسرے ملکوں میں نہ ہوتی, ان کے جو بچے ہیں وہ دوسرے ملکوں میں نہ ہوتے. ان کا ادھر اس کچھ سٹیک ہی نہیں ہے, ان کا ادھر کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ آتے ہیں مال بنانے کے لیے جب اقتدار ہوتا ہے, جب اقتدار نہیں ہوتا تو یہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اپنی اس قسم کی پریس کانفرنسز سے کر کے تو آپ عوام کو وہ نہ سمجھیں, بیوقوف نہ بنائیں. آپ نے بہت کر لیا, آپ نے بہت اس ملک کو نقصان پہنچا دیا. اب قوم آپ کو جان چکی ہے, اب یہاں پہ آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اب جو فیوچر ہے تو وہ ہے ان پارٹیز کا, ان لوگوں کا جو کہ اس ملک میں سیاست کو خدمت کے طور پہ لیتے ہیں, نہ کہ سیاست کو کاروبار کا ذریعہ بناتے ہیں. اس لیے میری تو یہ ان سے اپوزیشن والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن لیں. ملک جس مسائل کا شکار ہے اس میں آپ مدد تو کیا کریں گے, آپ تو دعا کر رہے ہیں کہ یہ اور بھی زیادہ ہو, کہ آپ کے جو کیسز ہیں یا آپ کے جو وہ ہے آپ کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے وہ رک جائے. وہ تو رکنے والی نہیں ہے, بیکاز عمران خان اسی نعرے پہ آئے تھے اور انہوں نے چاہے اس میں اپنے لوگوں کا نقصان ہو یا اپنے لوگ پکڑے جائیں, انہوں نے جو شوگر کی رپورٹ کا کرایا, ابھی آٹے کی بھی ہو رہی ہے, اور اس طرح کی ہر اس مافیا کو انشاءاللہ ہم توڑیں گے جس نے اس ملک کو یرغمال بنائے ہوئے اور اس ملک کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیا, اس ملک کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے. اس ملک کا ایک بہت شاندار فیوچر ہے, مستقبل ہے. یہاں کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں اور وہی اس ملک کو آگے لے جائیں گے. اور عمران خان جو کہ یہ جو اس گن کا جو صفایا کرے گا, پھر اس میں وہ نوجوان نسل اس پہ آگے بڑھے گی, ان کی قیادت بھی ہوگی. اور یہ کسی وراثتی پارٹی ہے نہیں کہ یہاں پہ کسی کی وراثت کے ان کا عمران خان کا بیٹا یا ان کی کوئی بھائی یا ان کے کوئی رشتہ دار آئیں گے. یہ نہ پیپلز پارٹی ہے نہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے. شکریہ. ایک سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے کہ یقیناً انہوں نے درست فرمایا کہ پاکستان کے اندر چوروں کا جو ہے وہ لنڈا بازار لگا ہوا ہے. جس طرح یہ شریف خاندان کے جو ذاتی ملازم ہیں, جو منشی ہیں ان کے, یہ آ کے کہتے ہیں کہ احتساب کریں گے تو ہم بنی گالا جائیں گے. آپ کے خلاف کہتے ہیں انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں. یہ جو آپ کے کالے کرتوت رہے, یہ جو آپ کے اس ملک کو لوٹ کھسوٹ کے معاملات ہیں, یہ اس کے خلاف جو ہے وہ پہلی بار ملک کے اندر جو ہے وہ احتسابی کارروائیاں ہو رہی ہیں. جو اس کا خوف, بوکھلاہٹ, بے چینی وہ آپ کے چہروں سے یہاں ہے کہ وہ شخص
باتیں کرتے ہیں جن کے اوپر خود اربوں روپیہ جو ہے وہ LNG لوٹنے کا جو ہے وہ ریفرنس دائر ہے. وہ احسن اقبال جنہوں نے وفاقی وزیر پلاننگ پاکستان کے تھے لیکن سعودی عرب کے اندر اقامہ لے رکھا تھا. اقاموں والے وزیر اٹھ کے باتیں کرتے ہیں. عمران خان اس ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں. پہلی بار اس قوم کی میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے کہ ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کی نہ چینی کی فیکٹری ہے, جس کا نہ سیمنٹ کا کاروبار ہے, نہ اس کے بچوں کا کاروبار ہے. وہ تو غریب آدمی کی بات کرتا ہے, وہ تو غریب آدمی کی محرومیوں کو دور کرنے کی بات کرتا ہے, وہ تو احساس کی بات کرتا ہے. وزیر اعظم پہلا وزیر اعظم ہے جو غریبوں سے لے کر لندن میں محلات نہیں بنا رہا بلکہ غریبوں کا پیسہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے 150 ارب روپیہ اس نے غریبوں کو واپس کیا ہے. تاجروں کو, چھوٹے صنعت کاروں کو 50 ارب روپیہ واپس کیا ہے. آپ بتائیں کوئی ایک ایسی مثال دے دیں. یہ جو رینٹ کراؤڈ جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے, یہ جو ارسطو آ کے ہمیں سبق سناتے ہیں, ان سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ٹیٹیز آپ کی پکڑی گئی, آپ کا انور مسرور پکڑا گیا, آپ کا مسرور انور پکڑا گیا, شعیب قمر پکڑا گیا. 17 ارب روپیہ شریف خاندان کی کمپنی کے وہ ملازمین جو کہ چائے پلانے کی ڈیوٹی ہے ان کی 18,000 روپے ماہوار کے اوپر کام کرتے ہیں, وہ آپ کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ جمع کراتے ہیں فرنٹ مین کے طور پہ. ریئل اسٹیٹ بلڈرز سے کمیشن یہ لیتے ہیں. جنہوں نے پل بنائے, سڑکیں بنائے, ان سے کمیشنیں ان لوگوں نے لی. ان کی دولت کے اندر 800 گنا اضافہ, شہباز شریف کی فیملی کی 800 گنا اضافہ جو ہے وہ ان ٹیٹیز کے ذریعے ہوا. 96H مکان کل آپ نے دیکھا جہاں پر نیب نے چھاپا مارا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پولیس چور کو پکڑنے جاتی ہے تو چور پولیس کے آگے لگ کے بھاگتا ہے, ڈاکو جو ہے وہ پولیس کے آگے لگ کے بھاگتا ہے. کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ نیب کے آگے لگ کے بھاگ رہے ہیں اور بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے نیب کو انہوں نے چکما دیا, روح پوش ہو گئے. وہ 96H کا گھر بھی نہیں ٹیٹیوں کے پیسوں سے لیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ مشتاق چینی والا جو ان کی رمضان شوگر مل کا ملازم تھا, وہ لوگ جنہوں نے کبھی لندن خواب میں نہیں دیکھا ہوگا, وہ لوگ جو ہیں وہاں سے ان کو ٹیٹیاں بھجوا رہے تھے بیرون ملک سے بیٹھ کے. تو شریف خاندان جو ہے وہ اس ملک کی جال سازی کی سب سے بڑی فاؤنڈری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اقتدار میں آ کر اپنے کرپشن کے کاروبار کو جو ہے وہ چمکانا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ان کے دور اقتدار میں حنیف عباسی کا کیس تمام اداروں کو دن رات ایک کیا انہوں نے, FBR کو, باقی اداروں کو, کہ عمران خان کے نام کے اوپر کوئی غیر قانونی کوئی ناجائز جائیداد نکالیں. لیکن عمران خان اپنی 45 سال کا ریکارڈ جمع کرواتا ہے. 1970 سے لے کے 2016 تک کی اپنی کمائی کا ریکارڈ پیش کرتا ہے. 60 ڈاکومنٹس دیتا ہے. اپنی وہ رقوم جو بیرون ملک سے آئی بینکنگ چینل سے دیتا ہے. یہ کیا دیتے ہیں, ان سے جواب پوچھو تو یہ قطری خط دیتے ہیں منی ٹریل کی مد میں, یہ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دیتے ہیں. ان کے پاس جال سازی کے علاوہ انہوں نے آج کیا کیا ہے. اور یہ عمران خان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایک کریڈیبلٹی والا وزیر اعظم آیا ہے, جس نے چینی کے اوپر انکوائری کروائی, پہلی بار مافیا کو ہاتھ پڑا, اور شاہد خاقان عباسی جو کہ مانگے تانگے کی سیٹ سے لاہور سے جیت کے آئے ہیں, جن کو سیٹ جو ہے وہ خیرات کے اندر دی گئی ہے, شریفوں کی خیرات سے دی گئی ہے, جو حمزہ شہباز نے خیرات دی ان کو. مڑی کے لوگوں نے تو ان کو مسترد کر دیا تھا, وہاں سے تو ان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. وہ جو ہیں 20 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں. کتنے کی؟ ایک سال میں 20 ارب کی سبسڈی دیتے ہیں. 2017 میں وزارت تجارت ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ ہوش کے ناخن لو, یہ ملک کو لوٹنا چھوڑو, ملک کے فائدے کی بھی بات کرو. یہ چینی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ زیادہ ہے, پاکستان میں سرپلس ہے, لہذا اس کو ایکسپورٹ کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ اس میں شریف خاندان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں سلمان شہباز کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. چینی اس وقت ایکسپورٹ کرتے ہیں
جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آتی ہیں اور سلمان شہباز کو اربوں روپے کا جو ہے وہ فائدہ دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ مافیا جس مافیا کو پہلی بار عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ، ان کو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی عادت پڑی ہوئی ہے، نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی عادت پڑی ہوئی ہے. ایک سے ایک بڑا چور ہے، ایک سے ایک بڑا ڈاکو ہے. کسی نے جعلی اکاؤنٹس متعارف کروائے ہیں تو کسی نے ٹیٹیاں متعارف کروائی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا چلوں کہ یہ سب جو ہے وہ اب جیلوں کا مال ہے. یہ بھول جائیں کہ یہ اب خواب کے اندر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف سب تیاری رکھیں کہ ان چیزوں کا ان کو حساب دینا پڑے گا. اور سلمان شہباز کو بھی بلوا لیں اور اسحاق ڈالر کو بھی بلوا لیں. ان سب کا بھی جو ہے وہ احتساب اس ملک کے اندر ہوگا، کیونکہ عمران خان کرپشن کے خلاف جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور انشاءاللہ آپ کا منطقی انجام جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور لوٹی ہوئی دولت آپ سے نکال کر انشاءاللہ غریب آدمی کو واپس کی جائے گی. بہت شکریہ. لاک ڈاؤن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 2 دن ہفتہ اتوار، وہ لاک ڈاؤن کس طرح کا ہوگا؟ کس طرح کا پہلے تھا یا اس میں کچھ سختیاں بھی ہوں گی؟ دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تصویر خود وائرل کی گئی تاکہ بتایا جائے کہ ابھی شہباز شریف نہیں، ابھی نواز شریف بھی پارٹی کے سربراہ ہیں. تو کل جو نیب نے کیا تو کیا نیب نے فیسیلیٹیٹ کیا اس پوائنٹ آف ویو سے؟ اتنی کمزور ان کی انٹیلیجنس تھی نیب کی، انہوں نے پوچھا نہیں کس سے کہ اس ٹائم شہباز شریف جدھر ہیں ان کو گرفتار کرنے کے ہمارے سے. تو کہیں یہ فیسیلیٹیٹ تو نہیں کیا جا رہا ان کو نواز شریف کا سامنے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے لاک ڈاؤن کی بات کی کہ ہفتہ اتوار کو، دیکھیں بنیادی جو پرنسپل ہے وہ وہی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، چاہے کاروبار کے دوران ہو یا عام دنوں میں، اپنے میل ملاپ میں، سب میں. اب جو لاک ڈاؤن کا ہفتہ اتوار کو کہا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں نسبتاً سختی ہوگی، کیونکہ اس میں اس دکان، اس پلازا، اس شاپنگ سینٹر، اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اگر وہاں پہ SOPs فالو نہیں ہو رہے. تو ایک میکنزم ہے جس میں کہ اگر ٹرانسپورٹ بھی ہو تو اس بس کو جرمانہ کیا جائے گا جو کہ بغیر ماسک کے، اس کے احتیاطی تدابیر کے وہ اس پہ سفر کر رہا ہے. تو یہ اس قسم کے ہمیں وہ کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جنرلی لوگ اس کو بڑا لائٹلی لے رہے ہیں، اور جو کہ لائٹلی لینا نہیں چاہیے. آپ دیکھیں نا، اس میں آپ نے کتنے نام سن لیے کہ ہر طبقہ فکر سے، اور یہ اب جو ہے تو کسی ایک، یہ نہیں ہے کہ صرف غریب لوگ، اس میں اب سب افیکٹڈ ہیں. تو اس لیے جو ہے نا اس پہ ایک بڑا ہی ایک ڈسپلن قسم کا اپروچ ہونی چاہیے. اور سیکنڈ، جو آپ نے کہا کہ جی یہ کیا، یہ میں نے تو آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا. اب نیب نے یا ان کی انٹیلیجنس اچھی نہیں تھی، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، بیکاز مجھے ان کا نیب کی ایکٹیویٹیز کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کرنے والے ہیں، یا کہ کس وقت کریں گے. اس کے بعد آج ان کی عدالت سے ضمانت بھی ہوگی، اس طرح وہ پاکستان سے باہر بھی دوبارہ جا سکتے ہیں. تو کل وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، کیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آپ لوگوں نے شہباز شریف کا نام PCL میں ڈالنے کے بارے میں کوئی بات ہے؟ دوسری، نواز شریف کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو عدالت نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی تو گورنمنٹ پریس کانفرنس اس کو کرتی ہے، کیا گورنمنٹ جو ہے وہ عدالت میں جا کے عدالت سے بات کرے گی کہ پھر جن کو بالکل وہاں پہ ٹھیک ہے تو وہ ان کو واپس بلایا؟ پہلی بات، جہاں تک کہ لوکس کا تعلق ہے، یہ جون اور جولائی کے مہینے میں بھی افریقہ سائڈ سے اس میں میجر اس کا سوامس کے آنے کا خدشہ ہے. ظاہر ہے ہماری حکومت بالکل افریقن ممالک، ایران کے ساتھ جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ بالکل رابطے میں ہے، اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا. دوسری بات کہ جہاں تک کہ شہباز شریف کے اس کا تعلق ہے، ECL کا نام، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے کیبنٹ میں. لیکن
یہ بات زیر غور ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہمارے پاس اتنے کلیئر کٹ شواہد، اتنے کلیئر پروفس، ثبوت ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی وقت جو ہے تو ان کو وہ پکڑا جا سکتا ہے اور ان کو باہر تو نہیں جانے دیا جائے گا، جو ان کی خواہش ہے ان کو بالکل باہر نہیں دیا جائے گا. لیکن یہ جو ECL پہ نام ریکمینڈ کرنا یہ حکومت تو نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ جو اس کے لیگل پروسیسز ہیں وہ فلفل ہونے ہوتے ہیں، جس میں کہ آپ کسی کا نام ECL پہ ڈال دیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات کسی حد تک درست ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں کو اپروچ کریں کہ جس میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ جو ہے تو یہ چلے گئے تھے باہر، تو اس گارنٹور کو بھی پوچھا جائے جو کہ اس کیس میں شہباز شریف ہیں کہ وہ جو جس کی ضمانت جس کا وہ انہوں نے کی تھی وہ کدھر ہیں، اور وہ تو حشاش بشاش پھر رہے ہیں، اور کیوں نہ ان کو وہ واپس لائے جائیں. جی نہیں، میں نہیں تھا، میں آج ایک ایکٹیویٹی میں. جی جی کس سے، کہاں سے؟ اسٹیل مل سے. جی جی اب آپ نے سوالات کو بکھیر بھی دیا ہے اور مختلف لوگوں سے بھی کر لیا ہے، تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ کو کنفیوژن آپ کو ہوگی، ہمیں نہیں ہوگی. جہاں تک NCC کے اجلاس کا تعلق ہے، میں تو آج ایک مصروف تھا، کچھ ہم انٹرویوز کر رہے تھے. اس میں NCC میں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے، جی ECC میں اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا. مجھے اس کا فی الحال علم نہیں. اچھا دیکھیں، کچھ اداروں میں اپنی جو ریسٹرکچرنگ ہوتی ہوگی، کچھ اداروں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی خاص کام کے لیے وہ ایک پرماننٹ امپلائیز نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے یا ڈیلی اس پہ وہ کام کرتے ہیں یا کہ خاص پروجیکٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ اس کو اگر انہوں نے ریٹرینچمنٹ کی ہے تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جی دیکھیں، میں اس کے بارے میں اگر آپ مجھ سے اگلے پریس کانفرنس میں مجھ سے پوچھ لیں، میں اس کے بارے میں تفصیلات جمع کر لوں گا. اس وقت میرے پاس اس کی تفصیلات نہیں ہیں. دیکھیں، جو احساس پروگرام ہے اس کی امبریلا کے نیچے جو ہے وہ ڈفرینٹ پروگرامز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی بسب ہے جو کہ کسی دور کے اندر فردانہ راجہ جو ہیں اس کی چیئرمین ہوتی تھی. آج کل جو ہے وہ تلاشِ گمشدہ ہیں، اور جب سے موجودہ حکومت آئی ہے تو ایک شفافیت کی اعلیٰ مثال قائم کی گئی. ثانیہ نشتر صاحبہ نے وہ لوگ جو کہ گھوسٹ لوگ تھے، اس کے بینیفیشریز تھے، جو غریبوں کا حق کھا رہے تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا، اس کو صاف کیا گیا. اور جہاں تک رہی بات، آپ نے بینظیر انکم سپورٹ جو لوگ لے رہے تھے وہ 45 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے جس سے ان کو پیسہ دیا جا رہا تھا. اب حکومت نے مزید 75 لاکھ لوگوں کو اس وبا کے دوران اس کے اندر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، شامل کیا گیا ہے خاندانوں کو، بلکہ وہ خاندان ہیں اور جو اس سے جنہوں نے استفادہ حاصل کیا ہے. جہاں تک رہی بات، آپ نے رقم کی بات کی، خاص طور پر اس کی کس طرح ڈسٹریبیوشن کی گئی ہے، تو اس کے اوپر بہتر روشنی جو ہے وہ ثانیہ نشتر صاحبہ ڈال سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ جس طرح سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ عمل ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آپ بھی رہتے ہیں یہیں پہ، کسی نے کوئی اس میں شک و شبے کا اظہار نہیں کیا، اور پوری طرح سے 112 ارب روپے سے زیادہ تقسیم ہو چکے ہیں بڑے افیکٹولی.
دیکھیں میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں پچھلے جب سے کہ ہماری حکومت آئی ہے، جب سے کہ اسمبلی کے چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ کے اجلاس ہوں، اس میں اپوزیشن نے اپنے لیڈران کو وہ پروڈکشن آرڈر پروڈیوس کرنے کے لیے انہوں نے پوری اسمبلی کو سینٹ کو یرغمال بنایا ہوا ہے. انہوں نے کوئی قانون سازی اس لیے نہیں کرنے دی بیکاز وہ ہمیشہ کبھی ان کی تصویریں لے آتے تھے. یعنی یہ تو بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک سیاسی جماعت یا دو سیاسی جماعتیں یا اپوزیشن بجائے اس کے کہ عوام کے انٹرسٹ میں قانون سازی پہ توجہ دیں، انہوں نے صرف اپنے لیڈران جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس کے بارے میں وہ احتجاج کرتے رہے. اب یہ اگر یہی ان کا وہ ہے تو بتائیں مجھے کہ کس نے روکا تھا؟ یہ تو آزاد پھر رہے تھے شہباز شریف، یہ اپوزیشن لیڈر ہیں. کس نے ان کو روکا تھا آنے کے لیے؟ انہوں نے سب کو آگے کر دیا اور خود نہیں آئے کیونکہ ان کو کورونا کا خدشہ تھا اور باقی میٹر نہیں کرتے ہیں. باقی دیکھیں نا کہ وہ جو آئے ہیں ان میں سے کتنوں کو ہو گیا. تو اپوزیشن اس بات پہ تو جب ان کی بات آتی ہے چاہے وہ عدالت کے فیصلے ہوں، جب ان کے حق میں آتے ہیں تو جی عدالتیں بڑی اچھی ہیں، جب ان کے اگینسٹ فیصلہ آ جائے تو جی وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں تو ابھی تو وہ نہیں ہوئے، ابھی سے یہ واویلا کر رہے ہیں اس بات کا کہ وہ ان کو اسپیکر کو ابھی سے وہ متنازع بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں وہ؟ اب دیکھیں پہلی بات تو یہ اگر ہمارا یہ ارادہ ہوتا کہ یہ صرف اپوزیشن کے لوگ ہوں گے، ہمارے بڑے وہ ہیں، ہمارے وہ تھے کئی منسٹرز ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں جب ان کے خلاف کوئی ایلیگیشن آئی ہے، وہ کلیئر ہوئے ہیں تب انہیں، جس میں ایک علیم خان شامل ہیں، جس میں سبطین شامل ہیں، جس میں بابر اعوان شامل ہیں، جس میں اعظم سواتی شامل ہیں. اب یہ جو رپورٹ ہے اس میں ہم نے کوئی اپنا پرایہ نہیں دیکھا. ہم نے سب کو جو بھی اس میں انوالو تھے ہم نے بالکل کلیئر کٹ رائٹنگ میں دے دیا ہے. اور اب انشاءاللہ یہ کل کی میٹنگ میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کیبنٹ میٹنگ میں کہ جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہو، ایف بی آر ہو، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن ہو، اسٹیٹ بینک ہو، سارے وہ لوگ جو کہ اعلی کار بنے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، ان کے خلاف یہ ایکشن لیا جائے گا. کچھ کے پیچھے ایف آئی اے جائے گا، کچھ کے پیچھے ایف بی آر جائے گا، کچھ کے پیچھے نیب جائے گا اور جو بھی کرسپونڈنگ ادارے ہیں. تو اس میں ہم نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اگر ایسی بات ہوتی تو یہ تو ہمارے پارٹی کے بڑے لوگ تھے. تو ہم نے تو کلیئر کٹ ہر چیز رائٹنگ میں لے کے رکھ دی ہے اور اب ادارے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے. یہ تو اپوزیشن اوبیسلی ان کو زمانہ یاد آ گیا ہے، جس طرح بھی کہہ بھی رہے تھے خرم کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ دیتے تھے، کور کرتے تھے. اب وہ سچویشن ہے نہیں تو یہ بوکھلا گئے ہیں کہ اب یہ ہوگا کیا ہمارے ساتھ. تو یہ اس کی آڑ میں کبھی جو ہے تو یہ وکٹمائزیشن کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ جی اداروں کو یہ کیا جا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جی یہ تو انہوں نے ایک سیاسی ناٹک بنایا ہوا ہے جس میں کہ یہ ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس احتساب کے شکنجے سے باہر نکل جائیں، جو کہ ہونے والا نہیں. جی جی دیکھیں آئی تھنک بٹ آف ایوری تھنگ. دیکھیں جہاں تک کہ آپ نے ہمارے امپلائیز کی بات کی، دیکھیں آپ کو یہی بات ہے کہ انفارچونیٹلی کوئی ہمیں کریڈٹ دیتا نہیں ہے. اگر یہ کوئی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی
یا یہ نون کی حکومت ہوتی تو سارے وہ تو چھوڑیں، اپنی جو پارٹی کے دفتر کے لوگ ہیں ان کو تو چھوڑیں، یہ سب کو اپنے گھروں میں جو ان کے جو کوک ہیں اور جو ان کے ڈرائیور ہیں نا وہ بھی حکومت کے کھاتے میں یہ ڈال دیتے. پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف حکومت کو استعمال نہیں کرے گی کبھی بھی اپنی. ہماری جتنی بھی دیکھیں آپ، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جس طرح سے کہ وہ رہتے ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں، باہر ملکوں میں جاتے ہیں، جبکہ ڈیڑھ ملین ڈالر کا خرچہ ہوتا تھا، وہ جب خان صاحب اسی دورے پہ، اس سے زیادہ افیکٹو دورے پہ جاتے ہیں 1.5 لاکھ کا خرچہ کرتے ہیں. ساری منسٹریز میں یہ جو انٹرٹینمنٹ جو وہ تھے کا جو بجٹ تھا وہ بالکل سکریپ کر دیا ہے. تو ہم تو حکومت تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ کسی سے کم حکومت پہ بوجھ ڈالا جائے، بجائے اس کے آپ جو ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نکال دیا. سو نو، یور کوشچن از ویل ٹیکن. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت کتنی کنسیڈریٹ ہے کہ وہ ایزیلی جابز دے دینا اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپنی پارٹی کے آفیسز کو. پرائی تنخواہ پہ بیٹھ کے ادھر ہی کام کر رہے ہوتے، ہمارے کام کر رہے ہوتے، لیکن حکومت سے تنخواہ لے رہے ہوتے. لیکن ہم یہ کام نہیں کریں گے بیکاز پھر ہمیں اور اوروں میں فرق کیا ہوگا. جی صاحب آپ سے بڑا عدد کے ساتھ ایک سوال ہے. جی جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب آئی اور بڑی امیدیں لے کے لوگوں کے سامنے اور بڑی ہوپ تھی، آہستہ آہستہ وہ ہوپ کم ہوتی جا رہی ہے، جس میں میں آپ کو یہاں یہ بیٹھے ہوئے میڈیا کے حوالے سے آپ نے وقت مانگا تھا کہ سب تنظیموں سے آپ نے معافی کی تھی کہ ہم ریجنل چھوٹے اخبارات کو، عام آدمی کی آواز کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں. اب وہ کہاں تک مضبوط ہو گئے ہیں، ان کے مسائل کہاں تک حل ہو گئے ہیں اور آپ کہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس بات کا پھر یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ریجنل اخباروں کا ایشو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. میں اس میں بنیادی طور پہ میں اس میں یقین رکھتا ہوں. میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ کوئی بھی صحافت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ریجنل اخبار نہ ہوں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک طریقہ کار میں بنا رہا ہوں جو ابھی اسی ہفتے کے اینڈ میں اسٹیک ہولڈرز کو بھی بلاؤں گا، ان سے بھی مشورہ کروں گا. بنیادی اس کی جو وہ ہے نقطہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کس طرح سے جو صاف ستھرے جینون اخبار ہیں، وہ اخبار نہیں جو کہ اشتہار والے دن چھپتے ہیں، 10-20 کاپیاں چھپتی ہیں اور وہی ہوں، اس کی وجہ سے باقی جو جینون لوگ ہیں، جو جینون اخبار ہیں ریجنل، وہ بھی سفر کرتے ہیں. یہ طریقہ کار پہ آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اس کو انشاءاللہ چونکہ نیت ہے، کنوکشن ہے کہ اس کو کرنا ہے، صرف کہ کس طرح سے شفاف ہو، کس طرح سے ایک پراپر ایک ڈسپلن سے ایک فارمولے کے تحت کہ سب کو پتہ ہو کہ کیا ہونا ہے. اس میں نہ سفارش کی ضرورت ہے، نہ تعلقات بنانے کی، نہ تعلقات بگاڑنے کی ضرورت ہے. تو آپ بھی یہیں پہ انشاءاللہ، میں بھی جب تک ہوں آپ مجھے یاد دلاتے رہیں یا نہ دلاتے رہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پہ میں پوری اس سے کام کر رہا ہوں. لاسٹ کوشچن جی. برسات آ رہی ہے، ڈینگی کا معاملہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں پہلے بھی تھا. آیا اس پہ کچھ اسپرے کیے گئے، اس کی کوئی حکمت عملی بنائی گئی؟ کیونکہ یہ ہمارے اللہ معاف کرے، ہمارے ملک میں 2 پرابلم ہمارے، ایک تو دلی درد کا شک ہونا تھا، اور اگر یہ تیسرا بھی آیا تو اسپتالوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. اس کے ساتھ سر بارے میں ایڈ کریں کہ کیا ہے، ایڈ کر لیں سر کہ آپ نے بات کی کہ ایس او پیز فالو کیے جائیں کووڈ-19 کے لیے اور لوگوں کو فالو بھی کرنی چاہیے. حکومت سے جو فنڈ پڑا اس نے فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل. یہ جو ایک حکومت کی میں سمجھتا ہوں کمزوری یا گورننس میں تو فرق ہے کہ جو ماسک ہے یہ دگنی کتنی قیمت میں، اور سینیٹائزر جو لوگوں کی قوت خرید پہلے ہی کمزور ہو گئی ہے وہ اس کو کیسے کریں. دوسری بات سر ٹڈی دہل لوکسٹ سے آپ نے بات کی. سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لاسٹ ایئر
फेडरल गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती, हमें जहाज देती, स्प्रेड प्रॉपर होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। क्या कहेंगे? देखें, ये लास्ट जो क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर तो प्रोविशनल सब्जेक्ट है वैसे, और ये हमेशा कोरोना पे भी पीपल्स पार्टी ने सियासत की है और अब इस पे भी, लोकस पे भी वो सियासत कर रही है, तो वो आपको सबको पता है। मैं उनके जवाब का एक पहले मैं देता हूँ। मैं उनके जवाब, पहली बात तो ये कि देखें, मुलाकातों की तो हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, हर बंदा आज़ाद है, किससे भी वो मिलता है वो मिले। नहीं, मैं ना तरदीद करता हूँ ना तस्दीक करता हूँ, बिकॉज मुझे उसका इल्म नहीं है, क्योंकि मतलब है कि हम नहीं करेंगे उसकी वो, ठीक है। और जो आपने बाकी उसकी बात की डेंगू के, उसके देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मसाइल काफ़ी हैं, और खुदा ना करे कि अगर ये भी शुरू हो जाए तो अब उसके लिए तो तदाबीर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ऑलरेडी उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। ऑलरेडी NDMA प्रोविंशियल जो हैं इदारे हैं उसके डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, वो भी इस पे लगे हुए हैं, और हमारी तो कोशिश यही होगी कि ये एहतियात की जाए और प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया जाए इससे पहले कि वो अस्पतालों पे और मज़ीद बोझ पड़े। अल्लाह से भी दुआ करें और तावन भी करें, बिकॉज़ अकेली हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती है। आप सबका तावन होगा, आवाम का तावन होगा तो सब कुछ होगा। शुक्रिया। अवाम के ताउन के बगैर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। कोरोना सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल सख्ती से किया जाना चाहिए, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज का। मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने आज बात की है मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से भी। कहा उन्होंने ये कि शरीफ ख़ानदान के असासों में अगर देखा जाए तो TTs के ज़रिए 800 गुना इजाफा हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो झूठ और फ़रेब से मुसलसल अवाम